بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ پڑھیے، بسم ربک اپنے رب کے نام سے، الذی خلق جس نے سب کو پیدا کیا۔ اے محمد آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ خلق پیدا کیا انسان کو، من علق جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم۔ اقرأ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم۔ الذی جس نے، علم سکھایا، علم، بالقلم قلم کے ساتھ۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ علم اسی نے سکھایا، انسان کو، ما جو کچھ وہ، لم نہیں یعلم جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی۔ کلا ہرگز نہیں، ان الانسان ان بے شک انسان سرکشی کرتا ہے۔ ان رآہ استغنی جب وہ اپنے آپ کو بے پرواہ اور مستغنی دیکھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی بے شک آپ کے لیے آپ کے رب کی طرف سے لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی کیا تو نے دیکھا اس کو جو منع کرتا ہے؟ اے مخاطب کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے؟ عبدا اذا صلی ہمارے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نماز پڑھتے ہیں۔ ارأیت ان کان علی الہدی کیا تم نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہوں، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوں۔ او امر بالتقوی یا حکم دیتا ہے پرہیزگاری کا، یا پرہیزگاری کی ہدایت کرتا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی کیا تو نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی ہو؟ آپ نے دیکھ لیا اگر اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی۔ وتولی منہ موڑا۔ الم یعلم بان اللہ یری الم یعلم کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ کلا ہرگز نہیں، لئن اگر وہ باز نہ آئے گا، اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ لنسفعا تو ہم ضرور گھسیٹیں گے، بالناصیہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ پیشانی وہ پیشانی جو کذب اور خطا کاریوں سے آلودہ ہے۔ فلیدع نادیہ تو بلا لے وہ اپنی مجلس والوں کو۔ سندع الزبانیہ ہم بھی بلا لیں گے، زبانیہ دوزخ کے فرشتوں کو۔ کلا ہرگز نہیں،
لا تطعه واسجد واقترب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کہا نہ مانیے اور سجدہ کیجیے اور نزدیک ہو جائیے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر آپ بھی سجدہ فرما لیجئے گا۔ جی ابھی آپ کے سامنے سورۃ العلق کی تفسیر بیان کریں گے۔ ابھی پہلے آپ کے ساتھ تجوید کے ساتھ تلاوت اور ترجمہ بیان کیا گیا تھا، لفظی با محاورہ دونوں طریقوں سے۔ آپ اس کو یاد کر لیجئے گا۔ سورۃ العلق میں ایک سجدہ آیا ہے جو کہ قرآنی سجدہ ہے، آپ نے بھی یہ سجدہ کرنا ہے۔ جو سننے والا ہوتا ہے سجدہ اس پہ بھی سجدہ کرنا ہوتا ہے، اس کو بھی سجدہ کرنا ہوتا ہے اور پڑھنے والا بھی سجدہ کرے۔ تو ابھی ہم یہاں سے سورۃ العلق کی تفسیر کرنے لگے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سورۃ العلق شروع ہو رہی ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے کہ آپ اپنے رب کے نام لے کر پڑھیے جس نے سب کچھ پیدا فرمایا۔ تعمیم کے لیے مفعول یہاں پہ جو ہے جس نے سب کچھ پیدا فرمایا، زمین، آسمان، فرشتے، مخلوق، جانور، جن، سب کچھ پیدا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ فرشتے کی آمد سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تنہا وقت گزارا کرتے تھے۔ یہ تنہائی آپ کو محبوب تھی۔ متعدد راتیں وہاں گزار کر اپنے گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے تھے اور وہ مزید چند دن کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کر دیتی تھیں۔ یہ سامان لے کر آپ غار حرا میں واپس چلے جاتے تھے۔ ایک دن آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک فرشتہ آ گیا اور فرشتے نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے آپ کو پکڑ کر خوب اچھی طرح بھینچ دیا، پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوبارہ اسی زوردار طریقے پر بھیج دیا اور پھر چھوڑ دیا، وہی بات کہی کہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہی آپ فرشتے نے تیسری بار پھر آپ کو بھیج دیا اور پھر چھوڑ دیا اور وہی بات کہی کہ پڑھیے، چھوڑ دیا اور اس مرتبہ اس نے پورا پڑھا دیا۔ فرشتے نے یہ پورا پڑھا دیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ نے ان الفاظ کو دہرایا اور غار حرا سے گھبرائے ہوئے واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ ان سے فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑاؤ۔ انہوں نے کپڑا اڑا دیا، یہاں تک کہ جب خوف اور پریشانی کی کیفیت دور ہو گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوری بات بتائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس میں آیت مذکورہ بالا ہی تھی۔ پہلی جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ غار حرا میں تھے، تشریف فرما تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات 5 پہلی آیات سورہ علق کی یہ وحی نازل ہوئی تھی اور وہ گھبرا گئے۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد آیات یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابکم
فتطہر والرجز فہجر نازل ہوئی، پھر اور برابر وہی نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کا سورۃ العلق کا نزول کس طرح سے ہوا تھا، کس وقت ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا پہلا میسج کیا تھا کہ پڑھیے، علم حاصل کریں، اور کیا اے پیغمبر آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی کہ جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا اور اقرأ ربک الاکرم، آپ قرآن پڑھیے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی، اور علم الانسان ما لم، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے، اور سورہ اعراف کی آیت فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سے معلوم ہوا کہ پہلے اعوذ باللہ ہی پڑھا جائے، پہلے استعاذہ پھر بسم اللہ، دونوں پر کا عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور تابعین کا یہی معمول رہا۔ جو بھی ہم جہاں سے بھی آغاز کریں گے تو تعوذ اور تسمیہ سے کیا جائے۔ سورت کے شروع میں اولاً مخلوق کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ ساری مخلوق اللہ تعالی اللہ جل شان کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ پھر خصوصی طور پر انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، اور یہ کہ انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا، لہذا انسان کو اپنے رب کی طرف بہت سے متوجہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ متوجہ ہونا چاہیے، اور اپنے خالق اور پروردگار کے ذکر میں اور اس کی نعمتوں کے شکر میں لگا رہنا چاہیے۔ دوسرے حیوانات بھی نطفہ منی سے پیدا ہوتے ہیں، اور لیکن ان میں وہ عقل اور شعور اور ادراک نہیں جو کہ انسان کو عطا فرمایا۔ دوسرے جو جانور ہیں ان کو وہ بھی اسی طرح سے ان کی بھی پیدائش ہوتی ہے، لیکن جانوروں کے اندر اللہ نے اتنی عقل اور شعور نہیں رکھا جتنا کہ انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ انسان کو عقل عطا فرمایا، اس کو شعور عطا فرمایا، اس کو پتہ ہوتا ہے حیا شرم سب کا اس کو علم ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ سب کو سکھا دیا جو وہ نہ جانتا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ آپ پڑھیے، اس کا خیال نہ کیجیے کہ آپ نے مخلوق سے نہیں پڑھا، آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے، اسے علم دینے کے لیے اسباب کی حاجت نہیں، اس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور جسے چاہا بغیر قلم کے بھی سکھا دیا۔ انسانوں کے پاس جو علم ہے سارا استاد اور کتاب اور قلم ہی سے تو نہیں ہے نا، یہ جس ذات پاک نے اسباب کے ذریعے علم دیا، اس سے بلا اسباب بھی علم دینے پر قدرت ہے۔ آپ کو جو علم دیا ہے بغیر قلم کے عطا فرمایا۔ دیکھیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن کس نے علم دیا؟ اللہ ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو علم دیا اور ان کو بغیر قلم کے سکھا دیا۔ پھر اب آگے ہے نیکسٹ آیات کی تفسیر۔ روایت حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئیں۔ یہ واقعی کون سی آیات؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی، یہ یہاں سے اینڈ تک لا تطعہ واسجد واقترب۔ ابو جہل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لاتے تھے اور نماز عطا فرماتے تھے۔ ایک دن ابو جہل نے لات اور عزیٰ کی قسم کھا کر اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ لات اور عزیٰ کون تھے؟ ان کے بت تھے، اور ان کی قسم کھا کر کہا، ساتھیوں سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی میں اپنا چہرہ ملائیں گے، یعنی سجدے میں گر جائیں گے تو میں ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا
تو آپ کی گردن مبارک پر پاؤں رکھنے کے لیے آگے بڑھا، فوراً الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور وہ ہاتھوں کو اس طرح ہلا رہا تھا جیسے کسی چیز سے بچاؤ کر رہا ہو۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ ابو جہل کیا کرنے لگا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے لگا تھا۔ ان کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں جب یہ نماز پڑھیں گے تو میں ان کو کیا کر دوں گا، ان کی گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا ان کو میں۔ تو وہ کرنے لگا تو اس کے جو پاؤں ہیں پیچھے ہٹ گئے، فوراً اس کے پاؤں پیچھے ہٹ گئے۔ وہ ہاتھوں کو اس طرح ہلا رہا تھا جیسے کسی چیز سے بچاؤ کر رہا ہو، جیسے کوئی بچاؤ کر رہا ہو، کوئی اس کے پیچھے پڑا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور ڈراؤنی حالت ہے اور بازوؤں والی مخلوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مجھ سے قریب ہو جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو کر کے اچک لیتے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرشتوں نے فرمائی، اللہ نے فرمائی۔ اس پر آیت کریمہ کلا ان الانسان لیطغی سے آخر سورت تک نازل ہوئی۔ اب سبب نزول جاننے کے بعد آیات کا مطلب اور ترجمہ سمجھ لیجئے کہ کلا ان الانسان لیطغی، یہ تحقیق بات ہے کہ انسان ضرور سرکشی اختیار کر لیتا ہے، یعنی آدمیت کی حد سے نکل جاتا ہے، اس کو اپنی لیمٹس بھول جاتی ہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے اور اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، تکبر آ جاتا ہے اس کے اندر، اپنے خالق کی نافرمانی اور سرکشی میں لگ جاتا ہے۔ ارآہ استغنی، اللہ فرما رہے اس کا یہ سرکشی پر اتر آنا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دکھاتا ہے، یعنی مال اور دولت کی وجہ سے یوں سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں، میں ہی سب کچھ ہوں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے سب کچھ دیا ہے، وہ دے بھی سکتا ہے اور چھین بھی سکتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو علم میں بول رہی ہوں یہ صرف اور صرف کس کی برکت سے، اللہ تعالیٰ جو میری زبان سے بات نکال رہے ہیں یہ بس میری کوئی اس میں کمال نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے اس کے اندر، صرف اور صرف یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ پاک کا کمال ہے۔ اللہ جو چاہے وہ نکلوا سکتے ہیں، وہ چاہیں تو وہ علم دے سکتے ہیں، سینے کھول سکتے ہیں، وہ چاہیں تو سینوں پر مہر لگا سکتے ہیں، اللہ پاک اس سے بچائے۔ اور چھین بھی جو ہمیں دیا گیا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ سرکش انسان پیدا کرنے والے، مال دینے والے کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتا۔ ان الی ربک الرجعی، اے مخاطب بے شک تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، یہ سرکشی کرنے والا بھی اپنے رب کی طرف واپس ہوگا۔ دنیا، پھر اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے انسان، پھر دنیاوی مالداری کو نہ دیکھیں اور اموال اور دنیا پر نظر کر کے اپنے رب کو نہ بھولیں، کیونکہ ہر حال میں مرنا ہے، مر کر جہاں جائے گا وہاں مال اور اولاد کوئی کسی کے کام نہ آئیں گے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، پھر آگے فرمایا اللہ نے اے مخاطب تو بتا کہ جو شخص بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، اس کا کیسا عجیب اور قبیح حال ہے۔ فرما رہے ہیں اللہ مخاطب ہو کے کہ تو بتا کہ جو شخص بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، یا کوئی جو نماز پڑھتا ہو اور اس کو کوئی منع کرتا ہے نماز پڑھنے سے، تو اس کا کیسا عجیب اور قبیح حال ہے۔ تو ارأیت ان کان علی الہدی، پھر فرمایا مخاطب تو ہی بتا کہ بندہ ہدایت پر ہے اور تقوی کا حکم دیا ہے، اس کو نماز سے روکنا کتنی قبیح اور شنیع بات ہے۔ پھر فرماتے ہیں ارأیت ان کذب وتولی، اے مخاطب تو بتا دے، مخاطب کون؟ مخاطب کس کو کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اے مخاطب تو بتا دے کہ اگر یہ نماز سے روکنے والا شخص حق کو جھٹتا ہے اور حق سے اعراض کرتا ہو تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ ہر شخص غور کرے اس بات پر۔ عربی میں لفظ ارأیت یہاں پہ فرمایا ہے کہ تو دیکھے گا اے مخاطب، آگے فرمایا کہ جو شخص
ہر سمجھنے والا بتائے کہ جو شخص نماز پڑھنے والے کو نماز سے روکتا ہے اور یہ نماز پڑھنے والا خود ہدایت پر رہتے ہوئے دوسروں کو تقویٰ کا حکم دیتا ہے، اس کو نماز سے روکنے والے کا عمل کیسا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ جو شخص جھٹلانے والا اور اعراض کرنے والا ہے، پھر اوپر سے نماز پڑھنے والے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اس کا انجام سوچ لیا جائے۔ پھر اس انجام کو اجتماعی طور پر یوں بیان فرمایا: الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے معلوم نہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے اور اسے نماز پڑھنے والے اور نماز سے روکنے والے کے حالت کا علم ہے، تو وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے بدلہ دے گا۔ نمازی کو نماز کا ثواب ملے گا اور نماز سے روکنے والے کو روکنے کی سزا ملے گی اور عذاب ہوگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا تو آپ نے ابو جہل کو جھڑک دیا، اور اس پر ابو جہل نے کہا کہ مجھے جھڑکتے ہو، میں پوری وادی کو گھوڑوں سے اور فوجی لوگوں سے بھر دوں گا۔ اس پر آیت نازل ہوئی: کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ نَاصِیَةٍ کَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ۔ پھر اس پہ یہ آیت نازل ہوئی: خبردار اگر یہ شخص اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، اللہ پاک فرما رہے اگر یہ شخص اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کو پکڑ کر گھسیٹ لیں گے، اور جو پیشانی جھوٹی ہے، خطا کار ہے، غلطیوں والی ہے، گناہوں والی ہے، سو فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ، سو جب وہ عذاب میں مبتلا ہو اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ، ہم عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اس کو ہم عذاب دیں گے تو وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو، جس کو وہ بلانا چاہے۔ کون اس کو بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ، ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے سامنے اس کا کوئی بس نہیں چل سکتا۔ زبانیہ سے دوزخ کے فرشتے مراد ہیں، جنہیں سورۃ التحریم میں غلاظی شداد یہاں اس الفاظ سے فرمایا ہے، اور نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اگر ابو جہل اپنی مجلس والوں کو بلا لیتا تو اللہ تعالیٰ کے زبانیہ فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ لفظ زبانیہ زبن سے ماخوذ ہے جو دفع کرنے کے معنی میں آتا ہے، چونکہ دوزخ پر مقررہ فرشتے دوزخیوں کو دھکے دے دے کر دوزخ میں ڈالیں گے، اس لیے ان کو زبانیہ فرمایا۔ کلّا، اس شخص کا ایسی حرکتیں کرنا اچھا نہیں ہے، ان سے باز آ جائے، یعنی ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ باز آ جائے نہیں تو عذاب ہوگا۔ لا تطعہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کی بات نہ مانیے، نماز نہ چھوڑیے، اور ایمان اور اعمال خیر سے جو یہ روکتا ہے اس میں اس کی اطاعت نہ کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، جو آپ کو نماز سے روکتا ہے اس کی بات نہ مانیں اور نماز کو مت چھوڑیں، اور ایمان اور اعمال خیر سے جو روکتا ہے اس میں اس کی اطاعت نہ کیجیے۔ وَاسْجُدْ، پھر فرماتے ہیں اور اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے رہو، وَاقْتَرِب، اور اپنے رب کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ اس میں خوب زیادہ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، اور جس میں تکثیر سجدات مطلب زیادہ سے زیادہ سجدات کا حکم فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہو، لہٰذا تم خوب زیادہ دعا کیا کرو۔ حضرت ربیعہ بن کعب نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نماز تہجد کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں وضو کا پانی اور دوسری ضرورت کی چیزیں حاضر کر دیں۔ آپ نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے کہا میرا تو یہی مطلوب ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو اپنے نفس کے مقابلے میں میری مدد کرو، خوب سجدے کیا کرو۔ دیکھو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب بس ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ مانگا ہے تو اب آپ عبادت وغیرہ نہ کرو اور میں آپ کی سفارش کروں گا، نہیں، بلکہ کیا فرمایا کہ میری مدد کرو، خوب سجدے کیا کرو۔
یعنی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرا قرب حاصل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، تو وہ کیا کرے؟ آپ نے کیا فرمایا کہ میری مدد کرو۔ آپ کی مدد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیسے کریں؟ ہم خوب سجدے کریں، خوب اللہ کے آگے سجدے کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے والے بنیں کہ یہ بندہ جو ہے اللہ کی فرما برداری کرنے والا تھا۔ اور مطلب یہ ہے کہ انسان کا نفس آگے بڑھنے نہیں دیتا، مطلب نفس جو ہے، ہماری نفسی خواہشات یہ ہمیں آگے جانے نہیں دیتی اور اچھے کام کرنے نہیں دیتی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو اپنے نفس کے مقابلے میں میری مدد کرو، خوب سجدے کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کا نفس آگے بڑھنے نہیں دیتا اور صرف دعا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تم بھی محنت کرو، میں بھی دعا کروں گا۔ مطلب یہ نہیں کہا کہ بس تم اپنی محنت چھوڑ دو، میں دعا کرتا رہوں گا، نہیں، کیا فرمایا؟ تم بھی محنت کرو، محنت پھر دعا، ٹھیک ہے، میں بھی دعا کروں گا۔ نفس سستی کرے تو اس کی بات نہ مانو، خوب ہمت اور محنت کے ساتھ سجدوں کی کثرت کرتے رہنا۔ بندے کے پاس اپنا عجز و نیاز اور تذلیل اور شان عبدیت کا عملی قرار ظاہر کرنے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنے اشرف الاعضاء یعنی سر کو ارذل العناصر یعنی مٹی پر رکھ دے اور اپنے رب کریم کے حضور اپنی ذات کو بالکل ذلیل کر کے پیش کر دے۔ اسی لیے حضرات اکابر نے فرمایا نماز کے ارکان میں سب سے بڑا رکن سجدہ ہی ہے۔ اسی لیے ہر رکعت میں قیام اور رکوع ایک ایک بار اور سجدہ دو دو بار ہے۔ اسی طرح جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ آیات بالا ابو جہل لعین کی بے ادبی اور بدتمیزی اور گستاخی پر نازل ہوئی، اس کے بارے میں جو لنسفعا بالناصیہ فرمایا ہے، اس سے اس کی دنیا کی ذلت بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ اور بدر کی لڑائی میں وہ دیگر مشرکین مکہ کے ساتھ بڑے تمتراط اور فخر اور غرور کے ساتھ آیا اور بری طرح مقتول ہوا۔ اگر آیت کریمہ سے یہ دنیا والی سزا مراد لی جائے تو پیشانی پکڑ کر گھسیٹنے سے ذلیل کرنا مراد ہوگا۔ اور روح المعانی میں یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کا سر کاٹ دیا اور خدمت عالی میں حاصل کرنے کے لیے اٹھانا چاہا تو اٹھا نہ سکے، لہٰذا انہوں نے ابو جہل کے کان میں سوراخ کیا اور اس میں دھاگا ڈال کر کھینچتے ہوئے لے گئے۔ اللہ اکبر! یہ حال ہوا ابو جہل کا۔ اور آخرت کا عذاب اور وہاں کی ذلت مراد لی جائے تو وہ بھی مراد لے سکتے ہیں۔ سورۃ المومن میں فرمایا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذَا الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ۔ عن قریب جان لیں گے جبکہ توق ان کے گردنوں میں ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی میں کھینچے جائیں گے، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ سورۃ الرحمن میں فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ مجرمین کو ان کی پیشانیوں سے اور قدموں سے پکڑ لیا جائے گا۔ ناصیہ پیشانی کو کاذبہ کیا ہے کہ اس شخص کا ہر جز ہر الٹا اور خطا کار ہے۔ اس صورت میں کلّا 3 جگہ آیا ہے اور یہ عربی زبان میں لفظ ردع یعنی جھڑکنے اور روکنے کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھی حقاً کے معنی میں بھی آتا ہے۔ پہلی دفعہ آتا ہے سورۃ العلق کا خلاصہ کیا ہے کہ آیت کریم ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی سے معلوم ہوا نماز پڑھنے سے روکنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو جہل نے کیا تھا، جس پر سورۃ العلق کی آیات نازل ہوئی۔
بہت سے لوگ جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں اپنی اولاد کو فرض نماز تک پڑھنے سے روکتے ہیں اور ایسے کاموں میں لگاتے ہیں جس میں نماز فرض کے اوقات آ جاتے ہیں اور محکمے والے یا کمپنی والے نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیتے۔ اگر کسی لڑکے کو اس کا احساس ہو کہ فرائض ضائع ہو رہے ہیں اور ماں باپ سے کہے کہ میں اس کام کو چھوڑتا ہوں تو کہتے ہیں کہ ایک تو ہی تو رہ گیا ہے ملا بننے کے لیے۔ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اور کتنی دنیا ہے جو نماز نہیں پڑھتی، تو نے ہی نہ پڑھی تو کیا ہو جائے گا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ فرض نماز چھوڑنے والوں کے لیے دوزخ کا داخلہ ہے۔ اسی طرح کی کمپنیوں کے ذمہ دار بڑے بڑے تاجر نہ خود نماز پڑھتے ہیں اور نہ ملازمین کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز کی بات کرے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوگا، قضا نماز گھر جا کر پڑھ لینا۔ اسی طرح سے اول تو ایسی جگہ ملازمت کرنا ہی حرام ہے جہاں فرائض ضائع ہوتے ہیں۔ ایسی کمپنیوں کو ذمہ دار بننا جن میں نماز پڑھنے کا موقع نہ دیا جائے یہ بھی حرام ہے۔ لوگ دنیا کے نقصان کو دیکھتے ہیں، نماز کی دینی اور دنیاوی برکات، آخرت کے فوائد، عذاب سے نجات اور بے انتہا اجر و ثواب کو نہیں دیکھتے۔ اگر دیکھا جائے تو پورے دن میں 1 گھنٹہ لگتا ہے 5 نمازیں ادا کرنے میں۔ 5 منٹ صبح فجر کی نماز میں، اسی طرح جو ہے تقریباً 15 منٹ ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں 5 منٹ، پورا اس طرح سے کر کے 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ کیا اللہ کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ موبائلوں میں گھنٹوں گھنٹوں ٹائم دیتے ہیں، باقی بچوں میں گھنٹوں گھنٹوں ٹائم دیتے ہیں، باقی پارلرز یہ وہ اور مزید بہت سے کام ہیں جہاں گھنٹے گھنٹے لگا دیتے ہیں، پورے دن لگا دیتے ہیں۔ تو کیا 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ گھنٹے میں سے 5 منٹ 10 منٹ نہیں نکال سکتے اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے لیے؟ تو اس طرح سے ہونا چاہیے ہر جگہ پہ، ہر ادارے میں، کہ جہاں پہ نماز کے لیے الگ سے جگہ موجود ہو، وضو کا سسٹم بنا ہوا ہو کمپنی میں یا کوئی اسکول ہے یا ادارہ ہے جو بھی ہے، تو وہاں پہ نماز کا ایک پاک جگہ بنانی چاہیے اور نماز کے لیے بریک دینی چاہیے 5-10 منٹ کے لیے۔ تو بندہ مومن کی یہ ذمہ داری تو یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں فریضے کو انجام دے۔ امر بالمعروف کیا ہوتا ہے؟ اچھے کاموں کو حکم دینا، نہی عن المنکر برے کاموں سے روکنا۔ دونوں فرائض کو انجام دے، نہ یہ کہ نماز پڑھنے والوں کو نماز سے روک دے۔ ایک نماز ہی پر کیا منحصر ہے؟ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہر گناہ سے روکنا لازم ہے۔ ہر گناہ سے روکنا کیا ہے؟ ہم پر لازم ہے دوسروں کو، اور ہر گناہ سے بھی روکیں اور نیکیوں کا بھی حکم کرتے رہیں۔ اگر کوئی شخص حرام روزی کماتا ہو اور کوئی عالم بتا دے کہ یہ پیشہ حرام ہے اور فلاں کاروبار کی آمدن حرام ہے اور کوئی نوجوان اس کو چھوڑنے لگے اور حلال کے لیے فکر مند ہو جائے تو ماں باپ اور رشتہ دار دوست احباب اس سے کہتے ہیں کہ تجھے تقویٰ کا حصہ کہاں سے ہو گیا؟ اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی اس طرح سے کہے تو بس صرف اور صرف سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ بہتر کرنے والا اللہ نے جہاں آپ کو اس مجلس کی، دین کی اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، یہاں تک لے کے آئے، تو آگے بھی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ انشاءاللہ آپ کو آگے تک لے کے جائیں گے اس میں، دین میں۔ اگر آپ ثابت قدم رہے تو امتحانات ضرور آئیں گے آپ کے پاس، لوگ بہت کچھ کہیں گے، آپ کو ٹینشنیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی۔ دیکھو اللہ پاک کسی جان کو، کسی نفس کو اس کی جو ہے جتنی وہ تکلیف برداشت کر سکتا ہو اتنی ہی اس کو دیتے ہیں، اس سے زیادہ اس کو کوئی تکلیف نہیں دیتے۔ تو آزمائشیں آتی ہیں تاکہ وہ ہمارا ایمان مضبوط رہے۔ اور دنیا میں کون ہے جو حلال کھا رہا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب کہتے ہیں، حالانکہ دوسروں کے حرام کھانے سے اپنے لیے حرام کھانا حلال نہیں ہو جاتا۔ یہی باتیں ہیں کچھ کہ جو سمجھ میں نہیں آتی اور حرام کی طرف اور ان کاموں کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں، بہت تیزی سے۔ اور کوستے کیا ہیں کہ حکومت ایسا کر رہی ہے، حکومت روک نہیں رہی۔ بھائی اپنے گھروں سے دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں
ہم خود کیا کر رہے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ سے توبہ کریں، کسی کو نہ بتائیں کہ آپ نے کیا گناہ کیے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے آج ہی معافی مانگیں اور کوشش کریں اور عہد کریں اللہ پاک سے، نیت کریں، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ نے نیت کر لی تو آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ اچھا ملے گا اور دین آپ سیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس پہ عمل کی بھی توفیق ہوگی آپ کو۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ کوشش کریں کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ پاک اس پہ عمل کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ آگے بھی پھیلانے کی توفیق دے ان باتوں کو۔ جو باتیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھول جاتی ہوں تو اس کو دوسروں کو سکھانا شروع کر دیں، دوسروں کو بتانا شروع کر دیں۔ جو آپ نے سیکھا آج کے لیکچر میں وہ آگے اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو، ماں باپ کو تھوڑا تھوڑا سا کر کے ان کو پیار سے ان کو سمجھانا شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ ابھی آپ کو یہ سب کچھ پتہ چلا تو آپ ڈانٹ ڈپٹ کے سب کو بول دیں کہ نہیں ایسے نہیں کرو، ویسے نہیں کرو، نہیں، آرام سے، محبت سے، پیار سے، وقت کو دیکھ کے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی اس طرح سے کرتا بھی ہے نا تو ان کو جنت کی باتیں بتائیں، جنت کا تذکرہ تھوڑا سا اپنائیں کہ یہ دیکھیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اتنا کچھ دیں گے جب ہم اگر یہاں پہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے تو جنت میں کتنا کچھ ملے گا، پھر ہمیں تو وہاں پہ موت بھی نہیں آئے گی۔ اس طرح سے پیاری پیاری دین کی باتیں لے کے اپنے بچوں کو بھی سنایا کریں اور اپنے بڑوں کو خود بھی جو سیکھتے ہیں وہ آگے بتایا کریں تاکہ آپ کو وہ یاد بھی رہے اور آپ کا عمل بھی پختہ ہو، باقی کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ اب اس سورت کا جو فائدہ تھا، اس سورت کی آخری آیت سجدہ تلاوت کی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سجدہ فرمایا تھا۔ تو قرآنی سجدہ ہے، آپ نے کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ جو سنتا ہے سجدے والی آیت یا جو پڑھتا ہے اس پہ سجدہ کرنا اس کو ہوتا ہے، اس کو سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ کس طرح سے کریں گے کہ میں نیت کرتی ہوں قرآن کے سجدے کی، اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور سجدے میں چلے جائیں گے، ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں گے۔ ایک سجدہ اگر سنائے یا دو سنیں تو وہ آپ نے اتنے سجدے کر لینے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے 3 بار ایک سجدے میں۔ جتنے سجدے آپ کے ہیں وہ اتنے کر کے اس کا بس پھر سلام بھی اس کا کوئی نہیں ہے، یہ آپ کا سجدہ ہو گیا۔ یہ سجدہ بھی آپ لازمی کر لیجئے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی آپ کو جس بات کی آپ کو سمجھ آئی ہو وہ بھی مجھے بتائیے گا، جو نہ سمجھ آئی ہو وہ بھی بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی رہنمائی ہو میرے لیے، کچھ آپ کو لگتا ہو کہ کوئی بات آپ بتانا چاہتی ہوں تو وہ بھی آپ ضرور بتائیے گا۔ رہنمائی کرنی چاہیے ہمیں ایک دوسرے کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے، جزاک اللہ۔ 1 سیکنڈ لگتا ہے، امید کرتی ہوں کر لیا ہوگا اور چینل کو لائک بھی کر لیا ہوگا۔ ہمارا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے HI قرآن اکیڈمی کے نام سے، اس کو بھی فالو کیجئے گا۔ فیس بک پہ HI قرآن ٹیچر آن لائن اکیڈمی کے نام سے ہے، وہاں پہ بھی لیکچر اپلوڈ ہوتے ہیں، وہاں اس کو بھی آپ فالو کر لیجئے گا، لائک پیج کو اور گروپ کو بھی جوائن کر لیجئے گا۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو اچھا سمجھ آیا ہوگا اور آپ میں سے جو بھی خواتین اس کورس کو لائیو لینا چاہتی ہیں اور اپنا سبق سنانا چاہتی ہیں، آپ واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، جو واٹس ایپ نمبر آپ کے ساتھ دیا گیا ہے۔ یا آپ نے اپنے بچوں کو، آپ کو آن لائن ٹیوٹر کی ضرورت ہے قرآن کے لیے تو بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ کلاس میں، نیکسٹ لیسن میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔